قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. معزز سامعین، آج سیکنڈ لیول کے توحید کا دوسرا سبق ہے، جس کے اندر ہم اور آپ سیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کا کیا مفہوم ہے. ویسے تو ہم اور آپ اور دنیا کے سارے مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں زبان سے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس ایمان کا مفہوم کیا ہے، کتنے ناحیوں سے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لیے اہم ہے. عقیدے کے باب میں جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں اس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان 4 بنیادی چیزوں کو شامل ہے. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان، دوسرا اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان، تیسرا اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان، اور چوتھا اور آخری اللہ رب العالمین کے نام اور اچھی اچھی صفات کے اوپر ایمان. اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اس بات کو ہی تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. خالق ماننے سے کہیں نہ کہیں وہ منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا فطرتاً خود بخود پیدا ہو گئی ہے، دنیا کے اندر ساری چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی ہیں، چنانچہ اللہ رب العالمین کی ذات کا وہ انکار کرتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم ان 4 بنیادی نکات پر گفتگو کریں، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کا مفہوم کیا ہے. چنانچہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایمان باللہ کا مفہوم یہ ہے کہ الاعتقاد الجازم لوجودہ سبحانہ وتعالی وربوبیتہ والوہیتہ واسمائہ وصفاتہ، کہ اس بات کا پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے، اللہ رب العالمین رب ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں. یہ مفہوم ہے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کا. اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کا پہلا حصہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہو. یقیناً اللہ رب العالمین کے وجود پر مختلف چیزیں دلالت کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو فطرت، ہماری اور آپ کی فطرت اس بات کو مانتی ہے کہ خالق کا وجود ہے، اللہ رب العالمین کا وجود ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اسے یہودی، اسے نصرانی یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. تو فطرت اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین کا وجود ہے. عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ مخلوق کا وجود بغیر خالق کے ممکن ہی نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز وجود میں آ جائے اور اس کا بنانے والا نہ ہو؟ مخلوقات بے شمار ہیں، کچھ مخلوقات تو اتنی عظیم ہیں کہ ہم اور آپ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس ذات نے بنایا ہے. کیسے اتنی بڑی مخلوق، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، آسمان کو بغیر چھت کے اللہ رب العالمین نے بنایا، زمین کو اللہ رب العالمین نے پانی کے اوپر آباد کیا، اسی طریقے سے پہاڑ ہیں اور دوسری بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور ہم انسان بھی اسی میں شامل ہیں. تو عقل اس بات کو مانتی ہے
کہ ضرور خالق کا وجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عقل کو بھی مخاطب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا یہ کہ وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز وجود میں آ جائے اور اس کا موجد نہ ہو، اس کو وجود میں لانے والی کوئی ذات نہ ہو۔ ایسے ہی ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوقات خود اپنے آپ کو وجود میں لے آئیں۔ شریعت کے اندر بھی دلائل بھرے پڑے ہیں، قرآن اور احادیث کے اندر۔ ایسے ہی حس بھی دلالت کرتی ہے، ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے کہ خالق ہے، کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جب پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کو تو ہماری وہ پکار قبول ہوتی ہے، ہماری وہ دعا سنی جاتی ہے، ہماری حاجت و ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرور اللہ کا وجود ہے، اللہ رب العالمین موجود ہے جو ہماری اور آپ کی مدد کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اوپر ایمان، رب ہے یعنی اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ تعالیٰ پالنہار ہے، اللہ رب العالمین رازق ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے اللہ رب العالمین کن کن خوبیوں سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اپنی ربوبیت کے بارے میں بھی بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ انہی آیتوں میں سے سورہ اعراف کی یہ معروف اور مشہور سی آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالق ہونا ہے اور حاکم ہونا ہے، والامر تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین تمام عالم کا پروردگار ہے، تمام کائنات کا۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم بار بار ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین رب ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پالنے والا، اور اس ربوبیت کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی الوہیت کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے۔ یقیناً اگر اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، کیونکہ جو اتنا عظیم خالق ہو اس کے علاوہ اور کون معبود ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی الوہیت کے اوپر ایمان، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، الوہیت کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودوں کی عبادت سے بچو۔ تو یہی وہ دعوت تھی جس کو لے کر کے دنیا کے اندر سارے انبیاء کرام آئے، سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو الوہیت ہی کی طرف دعوت دیا، یہی بتلایا کہ اے لوگوں اسی اکیلے حقیقی معبود کی طرف اپنی تمام عبادتوں کو خاص کر لو، اسی کے لیے سجدے کرو، اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے دعا کرو، اسی کے اوپر یقین رکھو، اسی پر توکل اور بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ سارے جو عبادات کی قسمیں ہیں، یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا ہے، چاہے وہ عبادات ظاہری ہوں یا باطنی ہوں جیسے نماز کی شکل میں، چاہے وہ عبادات قلبی ہوں جیسے اللہ پر توکل، اللہ سے محبت، اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید، یہ ساری جو قلبی عبادات ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہوں، اور جو لسانی عبادات ہیں، جو ذکر ہیں، اذکار ہیں، نمازوں کے درمیان تکبیرات ہیں، جو بھی عمل ہے وہ زبانی اذکار بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہو، تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہر طرح کی عبادت کو خاص کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین کے تمام نام اور صفات پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس کے نام بے شمار ہیں، پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العالمین کے لیے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، آپ انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارو۔ ایسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے الرحمن الرحیم، رحمان بھی اللہ رب العالمین کا نام ہے، الرحیم بھی اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کے سارے اقسام کو جمع کر دیا ہے، چاہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا ذکر ہو رب العالمین کے ذریعے سے، چاہے الوہیت کا ذکر ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور چاہے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ایمان کا ذکر ہو، وہ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین نام ہے، رحمان رحیم مالک بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے۔ تو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو رزق چاہیے تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو ہی رزاق ہے، ہمیں رزق دے دے۔ ایک آدمی کو مغفرت چاہیے اپنے گناہوں سے تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی غفور ہے، تو ہی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے۔ اسی طریقے سے جو بھی اللہ رب العالمین کے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے گا، کیونکہ وہ نام سب سے بہترین صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لفظ کا، اس نام کا جو معنی ہے وہی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین اس صفت کے سب سے بلند معیار پر قائم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا نام اگر سمیع ہے تو سننے کی جو سب سے اعلیٰ صفت ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر موجود ہے۔ بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جو بصارت کی سب سے عظیم صفت ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، جو نام جس معنی پر دلالت کرتے ہیں انہیں صفات کہا جاتا ہے، ان صفات کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے سیکھا کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے ربوبیت پر، رب ہونے پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے الہ حقیقی معبود ہونے پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور صفات کے اوپر ایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے اپنے رب کے اوپر، اپنے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے، اور اس کو ہر طرح کے خرافات سے، بدعات سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون